بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بحیثیت مسلمان ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں، اللہ کی تقدیر پہ سر جھکا دیتے ہیں۔ نحن راضون بتقدیر اللہ تعالی، اللہ کی جو تقدیر ہے اس پہ ہم راضی ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا انتقال نہ صرف یہ کہ متعلقین دارالعلوم، احباب دارالعلوم یا اساتذہ دارالعلوم، طلباء دارالعلوم یا صرف کراچی یا پاکستان کا یہ غم نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا غم ہے۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، اب ان کے لیے رحمہ اللہ زبان پہ آتی ہے، زبان بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دماغ ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ اتنے نفیس اور اتنے علمی اور تصنیفی تحقیقی شخصیت آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ وہ آج اپنے اصلی منزل کی طرف رواں دواں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی زندگی کے ان صدقات جاریہ کو قبول فرمائے۔ حضرت والا نے جس انداز سے دارالعلوم کراچی کی خدمت کی ہے، آج دنیا میں شاید کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر دارالعلوم کے طلباء پہنچے ہوئے نہ ہوں۔ میں ہانگ کانگ سے وابستہ ہوں، ہانگ کانگ کے ایک چھوٹے سے ملک کے اندر بھی کئی فضلاء جامعہ دارالعلوم کراچی وہاں پر موجود ہیں جو اپنی دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، برطانیہ میں، افریقہ میں اور بر صغیر میں، دنیا کا کوئی آسٹریلیا میں، کوئی بر اعظم ایسا خالی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ دارالعلوم کا فاضل نہ ہو۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی اس محنت نے پوری دنیا کو روشن کیا ہے، اور اپنی آواز اور اپنی صدا کو حضرت نے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے مزاج کو، ان کے مسلک کو، ان کے مشرب کو جس انداز سے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا ایک عظیم خاصہ رہا ہے۔ میں خود دارالعلوم کراچی کا پڑھا ہوا ہوں، وہیں پر میں نے دورہ حدیث کیا، پھر میں نے وہاں پر تخصص کیا، اور میں نے حضرت رحمہ اللہ سے مسلم شریف پڑھی تھی۔ مجھے آج بھی ان کی وہ تحقیق کے انداز معلوم ہے۔ وہ اپنے درس کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ بیان کیا کرتے تھے، اور اس باب میں جو کچھ بھی اہم باتیں ہوتی تھی وہ اسے بیان کرتے تھے، اور پھر عبارت پڑھواتے تھے، اور طلباء کے ساتھ جھومتے ہوئے اس عبارت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں درسگاہ میں موجود تھا، مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ آپ عبارت پڑھیے، تو میں نے ذرا لہجے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ عبارت کو پڑھا، اور ان کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا، وہ فرمایا کرتے تھے احسنتا۔ یہ طلباء کو، جو میرے متعلقین اور جو ہمارے ساتھی اور جو طلباء دارالعلوم دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ جملہ بڑا مشہور یاد ہوگا کہ جب حضرت کی طبیعت بڑی نشاط میں ہوتی یا کسی طالب علم سے خوش ہو جاتے تو احسنتا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کی وہ ادائیں اور حضرت کی طلباء دارالعلوم سے جو محبت ہے، شاید کہ میں نے پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی ادارے کے بانی کو اپنے طلباء کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں پایا جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی اپنے طلباء دارالعلوم کے ساتھ محبت تھی۔ فجر کی نماز کے بعد واک کرتے تھے، اور ایک ایک بلاک میں جاتے، اور وہاں کے چمن کو، وہاں کے باغیچے کو، یہاں تک کہ حضرت کی نفاست کا ایک شاندار عملی نمونہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی۔ اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی کیڈٹ کالج بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کی تعمیرات اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے ڈسپلن اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے نظم و ضبط کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب مرہون منت تھا حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا۔ حضرت مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم کی تعمیرات، اور عظیم الشان تعمیرات، شاہکار تعمیرات، خوبصورت تعمیرات، نفاست کے ساتھ، نظافت کے ساتھ اور بڑے حسن کے ساتھ حضرت مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم کراچی کا جس انداز سے نگہبانی کرتے، جس طریقے سے وہ اس کی نگرانی کرتے، جس طریقے سے وہ اس کی رہنمائی کرتے، وہ
اس کی مثال نہیں بیان کی جاتی. لیس عندی کلمات، ہمارے پاس ایسے کوئی کلمات نہیں ہے جس سے ہم حضرت رحمہ اللہ کی تعریف بیان کریں. دارالعلوم کراچی صرف یتیم نہیں ہوا، صرف کراچی یتیم نہیں بلکہ امت مسلمہ یتیم ہوئی ہے. آپ جا کر دیکھیے یورپ کے اندر بھی، وہاں کے بڑے بڑے ختم بخاری کے جلسوں میں، وہاں کے بڑے بڑے اجتماعات کے اندر، چاہے عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء موجود ہوں، چاہے افریقہ کے علماء موجود ہو، چاہے یورپ کے علماء موجود ہوں، ان کی موجودگی میں جس ببانگ دہل انداز سے، جس خوبصورت انداز سے، جس سلیقہ گفتگو کے ساتھ، آج اگر پچھلی ریکارڈنگ کو بھائی عامر عثمانی آپ دیکھیں گے، جس سلیقے سے گفتگو فرماتے تھے، جس شائستگی سے گفتگو فرماتے تھے، جس سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے، اور جس طریقے سے الفاظ کو جچے تلے ہوئے طریقے سے پیش کرتے تھے، وہ بیک وقت ایک عظیم محدث کی بھی گفتگو ہوتی تھی، وہ بیک وقت ایک عظیم فقیہ کی بھی گفتگو ہوا کرتی تھی، وہ بیک وقت ایک عظیم مصلح کی خدمت گفتگو ہوا کرتی تھی، وہ بیک وقت ایک عظیم استاذ کی بھی گفتگو ہوا کرتی تھی. وہ مربی تھے، وہ سیدی تھے، وہ سندی تھے، وہ قرۃ عینی تھے، وہ قلبی تھے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ ہمارے دلوں کا سرور تھے، وہ ہمارے سردار تھے، وہ ہمارے امام تھے. اور اتنی بڑی عظیم شخصیت آج پاکستان سے چلی گئی ہے. یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم کن کن واقعات کو یاد کریں؟ آپ نے یہ ٹرانسمیشن شروع کر رکھی ہے، اس پر تو اب قلم چلے گا، اس پر تو گفتگو چلے گی. حضرت کی سوانح حیات پہ کتنے لوگوں کے، لاکھوں لوگوں کے قلم چلیں گے، ان کی کتابیں آئیں گی، ان کی سوانح حیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہوگا، کس کس پہلو کو تذکرہ کیا جا رہا ہو. ہم تخصص میں تھے بھائی عامر عثمانی، ہم فتوے کے میدان میں ہوا کرتے تھے. مشہور تھا کہ جب کسی فتوے کی مخلق ترین عبارت میں پھنس گئے ہیں، یا کوئی ایک ایسا مسئلہ آیا ہے جو مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، یا ہمارے مفتیان کرام کو اس پر مزید تحقیق کی، اس پر مزید تفتیش کی، مزید تنقیح کی ضرورت ہوتی تھی، تو ہمارے حضرات مفتیان کرام، ہمارے استاد اساتذہ مولانا اصغر علی ربانی صاحب، حضرت مفتی محمود اشرف صاحب، اور یہ ہمارے مفتی عبد المنان صاحب، مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب، یہ ہمارے حضرات کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جائیے استاد جی کے پاس، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس. اور ہم گواہ ہیں کہ وہ بعض دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ضرورت پیش آتی تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صاحب کے پاس جاؤ، بھائی صاحب سے پوچھو، بھائی صاحب کیا فرماتے ہیں، بھائی صاحب کا مشورہ لو، بھائی صاحب کی رائے کیا ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کے پاس جا کر ہم اس فتوے کی گتھی کو سلجھاتے تھے، تب جا کر وہ فتویٰ پاس ہوتا تھا، تب جا کر وہ منظر عام پہ آیا کرتا تھا. چاہے وہ فائنانشل اکنامکلی بینکنگ کا یا اسلامک فائنانس کا مسئلہ ہو، چاہے آئلی قوانین کا مسئلہ ہو، چاہے گورنمنٹ کی سطح پر قوانین یا مسائل ہوں، بس ایک عظیم شخصیت کا یہ دروازہ تھا جس کو ہم کھٹکھٹاتے تھے، جس سے اللہ یہ اکبر. مسائل حل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا اگلی منزلوں کو آسان فرمایا. رسول اکرم صلی آمین اللہ علیہ آمین. وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے، اور ان کی یہ ساری زندگی صدقہ جاریہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ ان کی قبر انشاءاللہ نور سے منور ہو کر انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. جنت میں حضرت کا سایہ اور حضرت کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالی حضرت کی اگلی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. یقیناً گفتگو ختم مفتی نہیں ہو محمد شعیب سکتی ہے. صاحب، بہت 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 اہم گفتگو آپ نے کی ہے. آپ نے وہ سارے مناظر کو ایک دفعہ پھر تازہ کر دیا ہے، وہ یادیں آپ نے تازہ کی ہیں. آپ نے جو تذکرے وہاں کے دارالعلوم کراچی کے جو مناظر آپ نے اپنے الفاظ میں کھینچے ہیں، ان کو یقیناً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہمارے لیے بہت دکھ کے لمحات ہیں، ایک رقت آمیز مناظر ہے.